أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. یقیناً انسان 15 شعبان المعظم شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل نیم شعبان آپ نے گزاری. تقرب خدا، تقرب الہی کی کوشش کی. اس رات میں بندوں پر اللہ فضل و کرم کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یقیناً نئے سرے سے آپ نے زندگی شروع کی ہے اور اللہ نے تمام تر کوتاہیاں اور غلطیوں کو معاف کر دی ہے. اور اس رات میں کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا پروردگار. یقیناً بہت عظیم ترین ہے. آپ نے جہاں بہت سے اعمال کیے ہیں، وہاں نماز جعفر طیار، امام زمان کی نمازیں، شکرانے کے طور پہ حاجات، ایک دوسرے کی مغفرت اور دعا، ایک دوسرے کے حالات زندگی کی خوشخبری، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے یہ رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے. ہر طریقے کا رزق بھی اور روزی بھی. زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، زندگی عنایت ہوتی ہے. حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، گناہگار کو بخشش کے نتیجہ نکلتا ہے. مالک اور ملائکہ کے زمین پر مکہ پہ نازل ہونے کی رات، صدقہ دینے کی رات، رشتہ داروں، ہمسایہ، دوستوں سے معافی تلافی کی رات، ایک دوسرے کو بخشنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کی رات ہے، اور مومنین اور مومنات کی پریشانی دور کرنے کی رات ہے. انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آج کی رات یقیناً آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا. میری کوشش یہ ہے کہ آپ جس تک بھی پہنچے وہ بھی آگے فارورڈ کرے. کوئی ایک انسان متوجہ ہو جائے تو باقی لوگوں کے لیے بھی یہ نعمت خیر ہوگا. یقیناً دشمنوں کے بے پناہ یلغار ہے، اور ہر طریقے کی دشمنی، چاہے وہ بھوک، پیاس، شدت، بیماری، خرابی اور تمام مشکلات، پریشانیاں، جو کچھ بھی ہیں، یہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے ظلم ہے. دشمن کے خلاف ہماری مدد، اگر دشمن کو دفاع کرنا ہو تو اس کے علاوہ فوری مدد چاہتے ہیں تو 15 شعبان کو 111 مرتبہ 111 مرتبہ اول و آخر درود پڑھ کے یہ کہیں، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی. اور ہر طریقے کا دشمن جو ہے انشاءاللہ دفاع ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا. مین مسئلہ ہے کہ ہمیں دشمن کو دفاع بھی کرنا ہے، دشمن سے بچنا بھی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے. یقیناً ہر انسان ایسی راتوں میں بارگاہ رب العزت میں عبادت کرتا ہے، اور ہمارا مین مقصد ساری عبادتوں کا یہ ہے کہ ہم اصحاب امام زمان میں، امام زمان کے مطیع فرما بردار اور ان کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو سکے. امام کے چاہنے والے، ان کے صحابہ اور ان کے اصحاب، ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے مونس، مددگار، ان کے لشکری کی پہچان یہ ہے کہ معرفت الہی، انہیں سب سے زیادہ خدا کی معرفت ہوتی ہے. اور اس سے بڑی کائنات میں کوئی عبادت نہیں ہے کہ انسان ہر وقت یہ دیکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ، یہ نام کا چیز نہیں، توکل خدا اس کی بھی کوالٹی ہے، اس کی بھی خصوصیت ہے. یہ اصحاب امام حسین کی دوسری کوالٹی ہے. تقوی الہی، پرہیزگاری اصحاب امام زمان کی یہ علامت ہے. اطاعت امام میں بے پناہ کوشش کرنا،
نربس نہیں ہو جانا، ہاتھ اونچا نہیں کر دینا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اطاعت امام، امام کا آرڈر ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے اور کرنا ہے۔ عابد اور زاہد رہیں، صابر ہونا ضروری ہے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، یقیناً امام زمان کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے اور صبر کی تلقین دیتا ہے۔ سب مجبوری کا نام نہیں ہے کہ جہاں مجبور ہے وہاں صبر کرے۔ صبر خود ایک پاور ہے، طاقت ہے، اپنے عقل کو صحیح معنوں میں حکم امام کی منزل پہ برداشت کر لینا، علم کرنا، اللہ کے بارڈر کو، حدود کا خیال رکھنا، اس کے آرڈر کو ہم فالو کرتے رہیں، اس سے آگے نہ جائیں، اور صاحب بصیرت ہونا، ایثار و قربانی ہونا، نظم و ضبط انسان کی زندگی میں ہو، اچھل پوجل ایسے ویسے زندگی نہ ہو، آپس میں نرم اور دشمنوں پر سخت ہو اصحاب امام، اور پرخلوص ہو، اور یقیناً جہاد نفس اور اپنے تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تمام آزمائش میں کامیاب ہونا چاہیے، وہ زمان غیبت ہو یا وقت ظہور ہو، ظہور کا وقت ہو یا غیبت کا زمانہ، ہر امتحانات میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، فریاد نہیں کرنا ہے، استغاثہ نہیں کرنا ہے، مناجات نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ثابت رہنا ہے۔ اسی لیے دعا پڑھی جاتی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ایدان محترم، معرفت امام زمان بہت ضروری ہے، اور یقیناً ہمارے لیے سب سے زیادہ زمانے کے فتنوں کی حفاظت رہے۔ امام زمان کے حق میں دعا کرتے رہیں، زیادہ زیادہ اللہم کلے پڑھیں۔ اللہم کلے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ امام زمان کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ امام زمان کی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی، اور ظہور امام زمان کے بعد آپ کو دنیا کی طرف امام کی نصرت کے لیے لوٹایا جائے گا۔ موت کے وقت خوشخبری ہوگی، قیامت میں آپ امیر المؤمنین کے درجے میں اور ان کے چاہنے والوں میں شمار ہوں گے۔ آپ کو 70,000 گناہوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ یہ اللہم کلے پڑھنے کا ثواب ہے۔ شہید کا مرتبہ دیا جائے گا، اور جناب سیدہ کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی قیامت میں مشہور ہوں گے ان کے ساتھ، اور برے اعمال اور نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے اچھے اعمال میں، اور امام زین العابدین کی دعاؤں میں شامل ہوگی۔ فرشتے آپ کے لیے یقیناً اللہم کلے پڑھنے والے، اس کے بڑے معنی ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، اس میں جو ایگریمنٹ ہے، جو وعدے ہیں، جو وعید ہیں، اس کو پورا کرنا ہے۔ فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں، امیر المؤمنین میں آپ کے لیے امیر المؤمنین دعا کرتے ہیں، آپ ان لوگوں میں شمار ہے جو جنت میں حکومت کریں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو برزخ میں اور قیامت میں ایک مہربان دوست ثابت ہوگی۔ یقیناً ایسے وقت میں مومنین کو یاد کرتے رہیے، مومنین کی دعاؤں کا خیال رکھیے گا، ان کی حاجتوں کا خیال رکھیے گا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ یقیناً بہت عظیم ترین ہے جو لوگ اعمال ماہ شعبان یقیناً کرتے ہیں، اور خاص طریقے سے امام زمان سے رابطہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ امام سے عریضے کے ذریعے اپنی باتوں کو امام کی خدمت میں پہنچاتے رہیں۔ روایت میں ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دینے کی وصیت کریں، کیونکہ زکوٰۃ روک لینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، غصے کو قابو کریں۔ امام زمان کا جو چاہنے والا ہے غصے کو قابو میں کرے گا، ایمانی بھائی کی ہمدردی اور مدد کی ضرورت اور تنگ دستی اور فراوانی کے حالت میں کوشش کرتا رہے گا، اور بردباری اور حلم برداشت کرنے کی طاقت دین میں سمجھ بوجھ ہوگی، کاموں میں ثابت قدم رہیں گے، اور قرآن کے ساتھ وفادار رہیں گے، حسن اخلاق رہیں گے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے اور تمام بے حیاؤں سے پرہیز کریں گے، بے حیائیوں سے، اور نماز شب بالکل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ رسول خدا نے مولا کائنات کی وصیت کی تھی کہ نماز شب کی پابندی کرنا، اور نماز شب کی پابندی کرنا 3 مرتبہ تاکید کیا، کیونکہ جو شخص بھی نماز شب سے بے اعتنا برتے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم میری شفاعت پر
خود ہی عمل کرو اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو اور میری ان سفارشات پر عمل کرو اور اس پر مضبوط رہو، صبر کرتے رہو، انتظار فرج کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کا افضل ترین عمل انتظار الفرج ہے، لہذا ہر طریقے سے انسان امام زمان کا انتظار کرے، اور یقیناً عظیم ترین انتظار ہے، اور صحیح معنوں میں انتظار یہی ہے کہ انسان ان کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے اور انتظار اسی کا کرتا ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو، جو نقصان دینے والا ہو اس کا انتظار نہیں کرتے۔ تو عزیزان محترم، بہت سی چیزیں ہیں، خاص طریقے سے 15 شعبان کا جو دن ابھی گزر رہا ہے، اس میں زیارت امام زمان ہے۔ ہر وہ کام جو امام زمان آنے کے بعد کریں گے اسے راستہ ہموار کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ ہر عالم میں معرفت امام زمان بہت ضروری ہے، اور انسان ہر عالم میں امام زمان کے پیغامات کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور خود اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ آپ سے اسی طریقے سے گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آج دنیا بھر کے مظلوموں اور کمزوروں کا عالمی دن ہے۔ ایک آئے گا جو کمزوری ختم کر دے گا، مظلومین کی حمایت کرے گا۔ 15 شعبان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت ہے، لہذا ہمیں اس پر شاد رہنا ہے، لوگوں کو آمادہ بھی کرنا ہے، اور ہر طریقے کے گھر، رشتہ دار، قرابت دار، آس پاس پڑوس، اپنے چاہنے والے مومنین کو راضی رکھنا ہے، ان کی نصرت اور مدد کرنا ہے، ان کی ضرورتوں پہ کام آنا ہے، اور یقیناً ہمیشہ آباد و شاد رہنا ہے۔ 15 شعبان گزر جانے کے بعد رات آئے، تو رات آنے کے بعد یعنی شب 16 رمضان شعبان کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس نماز کو بجا لائے، خدا اسے ایسے ہی دولت عطا کرے گا جیسے اس نے مجھے پیغمبری دی۔ جس طرح اللہ نے بغیر مانگے مجھے پیغمبری دی، مجھے رحمت دی، مجھے عطا کیا ہے، جو نماز یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے بھی بہت سی دولت دے گا، اور اس کے لیے جنت میں 1000 محل بنائے گا۔ 15 شعبان کا روزہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور روایت میں ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا روزہ مکمل کر لے گا، اس کے لیے آتش کے آگ کے کنویں ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور خود وہ جنت میں اپنا مقام دیکھے گا، اور جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوگا، لوگ ناز کریں گے، فخر کریں گے۔ 15 شعبان کا روزہ بہت عظیم ہے، اور یقیناً انسان اپنی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ 1187 ایئرس ماشاءاللہ ولادت امام زمان ہے، 1187، اور یقیناً امام زمان نے خود فرمایا کہ میں سلسلہ اوصیاء کا آخری کڑی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ امام زمان کے ذریعے سے ہماری زندگی سے بلا اور مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، صلی اللہ علی محمد و آل محمد، واجعل لشیعتی من ضیق فرجا ومن الحم مخرجا وعوصلنا منجحا وعطلق لنا من عندك ما يفرج وافعل بنا ما انت حلو یا کریم۔ خاص طریقے سے امام زمان نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کیا کرو، یہ واجب ترین مستحب میں سے ہے۔ جس طرح غسل جمعہ تقریباً جو ہے واجب کی حد تک ہے، بہت سے مجتہدین نے واجب قرار دیا تھا، اسی طریقے سے نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا۔ 15 شعبان ملی، امام زمان کی یاد کرنے کا موقع ملا، امام زمان کی نظر عنایت ہمارے اوپر رہی، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں انہوں نے محفوظ رکھا، اور نماز کے ہر بعد ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو جو اس امر یعنی امام زمان کے ظہور کا منتظر ہے، اس کے روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے جیسا ثواب ہے۔
امام زمان کے انتظار میں رہیے، اور یہ انتظار کا مطلب ہے عمل، انتظار زبانی نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ ظہور کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اگر ہمارے شیعہ گناہوں سے بچتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ان کو انجام بخیر ہوتا، اور نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ اول وقت نماز پڑھنے کے لیے بہت زیادہ امام زمان نے حکم دیا ہے کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ملائکہ کے ذریعے اچھے لباس میں جاتی ہے، اور جو نماز کے اول وقت نہیں پڑھتے ہیں انہیں اسی کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ اور امام زمان کی مشہور حدیث ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو مغربین کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارہ آسمان پہ چھا جائے، اور ملعون ہے لعنت، امام زمان کی لعنت ہو، صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب آسمان سے ستارے چلے جائیں۔ یعنی اول وقت نماز کی بہت تاکید ہے۔ خداوند عالم ہم سب کی نمازوں کو امام زمان کے ساتھ شمار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ امام زمان پر عقیدہ، محبت، مروت، ان سے رابطہ، ان سے کنیکشن اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جو کچھ بھی اس رات میں ملا ہے پروردگار اسے ہمیں باقی رکھنے کی دولت عطا فرما۔ ہماری قسمتوں، ہمارے مقدر، ہمارے حج، ہمارے زیارت، ہمارے عمرہ، ہمارے تمام مریضوں کی شفا، ہمارے تمام زندوں کی حفاظت، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت، اور ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد